مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جشن امام احمد رضا کانفرنس خوش نصیبی ہے کہ حضرت سے ملاقات ہوئی، خوش نصیبی ہے کہ حضرت سے ملاقات ہوئی، یعنی اخلاص کے پیکر سے ملاقات ہوئی، جو خلیفہ بھی ہے، مفتی بھی ہے اور قاضی بھی، یعنی آج اس گوہر ملت سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کم کر کے قریب کر دیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم، یا سید یا قائد مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وآله الكرام ومنه الكريم وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو امام احمد رضا کانفرنس کے نام سے موسوم ہے، ابھی آپ نے خطیب شہیر، عالم نبیل حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ سے ایک بڑا ہی پرجوش، پرمغز، مدلل اور جامع خطاب سماعت فرما لیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی تقریر، کسی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا تو میں نے خیال کیا کہ یہ اجلاس جو ہے وہ امام احمد رضا کانفرنس کے نام سے موسوم ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے کچھ جملے پیش کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کو دنیا سے تشریف لے گئے 100 سال سے زائد ہو گئے، لیکن ان کے کارنامے دن بدن اجاگر ہوتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ذات کہ ان کے زمانے میں ان کی تمام تر تصنیفات منظر عام پر نہیں آ سکتی، بلکہ تمام تصنیفات کے نام بھی نہیں لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ صحیح بات ہے، اتنی تصنیفات ہماری، حق ہے۔
اور آج بھی 100 سے زائد سال ان کی وفات اور وصال کو گزر گئے، لیکن تمام تر ان کی تصنیفات منصع شہود پر نہیں آ سکی ہیں۔ بے شک کچھ تو 11ویں طریقت کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں رہی، اور جو محفوظ رہی ہیں ان میں بھی بڑی تاخیر ہوئی اشاعت میں، اور کچھ کی اشاعت اب بھی نہیں ہو سکی۔ خود میں زمانے طالب علمی میں فتاوی رضویہ جو اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، عظیم کارنامہ سبحان اللہ، فتاوی رضویہ، اس کی پہلی جلد کے مطالعے کو ترستا تھا، اللہ اکبر، کیسے ملے گی۔ بہت زمانے کے بعد کالم میں فراغت کے بعد بمبئی سے رضا چودھری نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد شائع کی، تو بڑا نام ہوا، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ اکبر، پھر آہستہ آہستہ اور بھی اس کی جلدیں آتی رہی، جس کے ہاتھ جو لگا ویسے ہی چھاپ دیا اس نے، کسی میں تصحیح ہوئی، کسی میں تصحیح بھی نہیں۔ بعد میں جا کر کے 12 جلدیں ایک ساتھ ہی چھپی۔ پھر کام ہوتے ہوتے تو اتنا ہوا کہ اب 12 جلدیں جو ہیں وہ 30 جلدوں تک پہنچ گئی، بے شک، ان کے کچھ تراجم ہوئے، تشریحات ہوئی، اور ہو رہی ہیں۔ یہ ان کا عظیم کارنامہ ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت کا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے لوگوں کے سامنے حقیقت میں ایمان کیا ہے اور ہمیں مضبوطی کے ساتھ کس چیز کو پکڑنا ہے، اس کی آپ نے بڑی جدوجہد فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا بارگاہ رسالت میں آپ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ یہ نعتیہ کلام اعلیٰ حضرت تو فتوے لکھواتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے فتوے لکھوانے کی شان کا سنیے۔ حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، یعنی مدنی میاں اور ہاشمی میاں کے والد، جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں تھے، وہ اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں کہ جب میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا تب مجھے معلوم ہوا کہ اب میں علم کے سمندر کے ساحل پہ پہنچا۔ اگر میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت کس طرح فتویٰ لکھواتے، تو انہوں نے اپنے مضمون میں تحریر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت جب مسند پہ آ کر تشریف فرما ہوئے تو آپ کے سامنے اس روز کی آئی ہوئی ڈاک پیش کی، لفافے آتے تھے، ڈاک سے سوالات آتے تھے۔ پورے ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان، اس وقت پاکستان بنا تھا نہ بنگلہ دیش بنا تھا، پورے ہندوستان سے بلکہ بیرون ممالک سے، یہاں تک کہ افریقہ سے 100 سوالات آئے ایک ساتھ، 100 سوالات افریقہ سے۔ ساؤتھ افریقہ سے لگا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے، تو وہاں سے، اس جگہ کا نام بھوٹا بوٹی ہے، میں وہاں گیا بھی ہوں، تو وہاں سے ایک ساتھ 100 سوالات آئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ان سب کے جوابات دیے، اور پوری ایک کتاب جو ہے فتاوی افریقہ کے نام سے لکھ کیا، 100 سوالات کے جوابات، یعنی بیرون ملک سے بھی سوالات آئے، ہندوستان کے گوشے گوشے سے آتے تھے۔ تو محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ آپ نے لفافے کھولے اور پھر
آپ کے اطراف میں 4 علماء بیٹھے ہوئے تھے، صدر الشریعہ، مفتی اعظم، ملک العلماء، اور ہر ایک کو ایک لفافہ، چاروں کو ایک لفافہ دیا۔ اب ادھر جو صاحب تھے انہوں نے لفافہ کھولا اور سوال سنایا۔ اعلیٰ حضرت پورا سوال جب سن لیا تو اب ان کو لکھوانے لگے۔ اب انہیں لکھوا رہے ہیں اور ادھر جو صاحب بیٹھے تھے وہ اب دوسرا لفافہ کھول کر اعلیٰ حضرت کو سوال سنانے لگے۔ اعلیٰ حضرت ان کو لکھواتے بھی جا رہے اور ان کا سوال سنتے بھی جا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ پورا سوال انہوں نے سنا دیا تو اعلیٰ ان کو بھی لکھوانے لگے۔ اب ادھر سے جب جملہ پورا ہو گیا تو انہوں نے کہا جی حضور آگے لکھوا دیا۔ جب تک کہ انہوں نے کہا جی حضور آگے لکھوا دیا اور ادھر جو بیٹھے تھے ان سے کہا آپ سنا۔ اب ان کا سوال جو ہے وہ سنتے رہے اور ان دونوں کو لکھواتے رہے۔ جب سوال مکمل ہو گیا اب ان کو بھی لکھوا رہے ہیں۔ چوتھے شخص سے سنا، اب آپ سنا۔ اب یہ سنانے لگے، سن بھی رہے ہیں، تینوں کو لکھواتے بھی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے بھی سوال پورا سنا دیا ان کو بھی لکھوا رہے ہیں۔ اور صرف اتنا یہ نہیں کہ ہاں کیا ہم لوگ تو ایک کو اگر لکھواتے ہیں تو پوچھنا پڑتا ہاں بھائی کیا کہاں تک لکھا ہے، مطلب اس کے آگے ہوگی۔ اور وہاں دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بس اتنا کہتے تھے جی حضور، جی حضور، مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو کہا وہ جملہ پورا ہو گیا۔ جیسے ہی جی حضور کہا آگے لکھوا دیا، نہیں پوچھا کہ کیا کہا تھا، کس عنوان کا چل رہا ہے، جواب نہیں دیا۔ جیسے ادھر کا جی حضور آگے، ادھر کا جی سبحان حضور اللہ اس کے سبحان آگے، اللہ، ادھر کا جی حضور اس کے سبحان آگے۔ اللہ۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ چاروں کو لکھوا رہے، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور زبانی سوال کرنے لگا، اسے زبانی جواب تھا۔ سبحان اللہ۔ پانچ سوال کرنے والے 4 کو لکھوا رہے اور ایک کو زبانی جواب دیتے جا رہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی۔ بے شک۔ اس اندر یہ فتاوی رضویہ اس طرح یہ مرتب ہوا اور اس میں سے بہت سارے جوابات جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ پوری ایک جلد ہے جو حضرت عراحت پر تھی، یہ عقائد پر تھی، پوری ایک عقائد پہ تھی اور اس کا کاتب کوئی وہابی تھا، معلوم نہیں تھا کہ وہاں وہ پوری جلد لے کر کے غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی عقائد پر بہت کم جوابات ملتے پتہ ہو، پوری ایک جلد لے کر کے چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے کارنامے ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کسی نے سوال کیا اور خالی اتنا لکھ دیا جائز ہے فقط بندہ فنا اور ناجائز ہے فقط بندہ فنا۔ آپ بتاوا جملہ اٹھا کے دیکھیے، اس میں سوال تو آدھے صفحے کا ہوتا ہے، جواب جو ہے آدھے سطر کا ہوتا ہے۔ کیا پورا لکھنے کے بعد کر دیا ہاں جائز ہے، ہاں جائز ہے فقط بندہ فنا، یعنی پوری دلیل جو ہے فقط بندہ کے اندر ہے۔ جی بے شک۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا تو اعلیٰ جیسا اس کے مطابق ایسے دلائل جیسا سوال اس کے مطابق۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں کوئی سوال ہو گیا، حضور کو علم غیب، پوری کتاب لکھوا جائے، پوری کتاب دلائل اور براہین سے بالکل بھرپور سوال ہوا۔ سرکار کو اختیار تھا کہ نہیں، داخل بلا ہے کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے مکمل ایک کتاب الامن والعلا، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، جس میں آپ نے 100 سے زائد حدیثیں پیش کر دلائل پیش فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی ایسی تحریر ہوتی اور ان سب کے باوجود اعلیٰ حضرت کے اشعار، نعتیہ اشعار ایسے ہیں کہ اردو میں ایک قدر شستہ، محتاط اور باادب اشعار جلدی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، بڑے بڑے شعراء۔ اور اعلیٰ حضرت نے صرف شاعری نہیں کی، بلکہ دیکھنے والے بتاتے ہیں، خدمت میں رہنے والے بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا یہ حال کہ اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھواتے رہتے ہیں، فتویٰ لکھواتے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی ایسا ذکر آ گیا اور آپ کی طبیعت جھوم گئی تو آپ اشعار پڑھنے لگتے، شعر پڑھنے لگتے اور قریب والے لوگ جلدی جلدی اس کو لکھ لیتے۔ اسی کا نام ہدایت بخشی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کبھی کسی نے پھول پیش کر دیا، حضور بارگاہ میں گلاب کا پھول پیش کیا، گلاب کا پھول دیکھا تو اب جم گئے اور لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول، پوری ناز شریف پھول پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے ایمان بتایا. فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. سبحان اللہ. سرکار کیا؟ سر سے لے کے پیر تک اللہ کی شان. سبحان اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. سبحان اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سنی لوگ جو ہیں حضور کو انسان نہیں مانتے، بشر نہیں مانتے. اور اعلیٰ حضرت فتویٰ یہ ہے کہ جو حضور کو بشر نہیں مانے وہ اسلام سے خارج ہو جائے، نفس کا انکار. ہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم انسان مانتے لیکن اپنے جیسا انسان نہیں مانتے. بے شک. ہمارا یہ عقیدہ ہے انسان نہیں انسان وہ انسان، وہ انسان. ان کے جیسا انسان، ان کے جیسا بشر، ان کے جیسا آدمی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے. ایسے انسان. بے شک. سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو فرمائے گا کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان کیا ہے؟ قرآن کیا ہوتے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. باقی اگر ایمان ہے تو حضور کو اپنی جان ماننا. ہمارے آقا تو سارے عالم کی جان ہے. ان کے رب نے انہیں بے مثال بے نظیر بنا. مجھ سے پھر آپ نے سماعت فرما لیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی نظیر نہیں. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی کوئی نظیر نہیں آ سکتی. لم یات نظیر، آپ کی کوئی مثال نہیں. مثل تو آپ کے جیسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. کہ اللہ جل وعلا وہ قادر مطلق، اس نے وہ بے نظیر اپنے محمود کو بنا. لم یاتے، ان کے جیسا کسی کو نہیں بنا. وہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں عقیدے پیش فرمائے. اور واقعی اسی وجہ سے عقائد حقہ کو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. بے شک. میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اٹھایا یہ مسئلہ، یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ پانچواں مسلک مسلک تو ایک ہی ہے، مسلک اہل سنت. مسلک اہل سنت چار مذاہب ہیں. چار مذاہب میں کوئی پانچواں مذہب نہیں ہے. چار مذاہب میں خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فتاوی رضویہ شریف میں ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ چاروں مذاہب یعنی مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، فرمایا کہ چاروں مذاہب سگے بھائی کی طرح سے. چاروں مذاہب یہ الگ الگ، یعنی ان میں کوئی ایسا نہیں کہ حق میں سب حق پہ ہے. فرمایا چاروں مذاہب یہ سگے بھائی کی طرح سے ہیں اور ان کا باپ اسلام. سبحان اللہ. یعنی اسلام اور اس کی یہ چاروں شاخیں ہیں. کسی بھی امام کا مقلد ہوگا وہ سنی صحیح عقیدہ، ایسا نہیں. بلکہ یہاں تو اب اجماع ہو گیا، امت کا اجماع ہو گیا چند صدی کے بعد کہ چار مذاہب یہ برحق ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی پیروی امت پر واجب ہے. بے شک. ایک کی پیروی واجب ہے
اور جو کسی کی پیروی نہ کرے، چاروں مذاہب میں سے کسی کی پیروی نہ کرے، وہ اہل سنت و جماعت سے خارج، ضال اور مضل ہے، گمراہ اور گمراہ ہے۔ بے شک تو وہ مسلک اہل سنت اسی کو اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم پھر گفتگو کریں گے، کبھی موقع ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب لوگوں کو مسلک حق، مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی سچے مسلک کی مضبوطی سے کامل فرمائے، اسی سچے مسلک کا ہمیں خادم بنائے، اور اسی سچے مسلک پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اور یہ ادارہ جس کا یہ سالانہ اجلاس ہے، یہ بھی مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح سے مسلک حق کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے قلوب کو اس کی تعمیر و ترقی کی جانب پھیر دے، اور یہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی پیدا ہوتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔